اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 130 سے یہ مضمون شروع ہو رہا ہے، جس کا آدھا حصہ گزشتہ درس میں گزر چکا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بڑی تفصیل کے ساتھ یہاں پر پیش کیا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اس سے پہلے پانچ انبیاء کرام کے واقعات اللہ رب العزت نے بیان فرمائے تھے اور اس میں بڑی عبرتیں بیان کی تھی، اور اس کے بعد اب جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ شروع ہوا ہے، اس میں بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ اللہ رب العزت نے اس واقعے کو بیان بھی کیا ہے اور رک رک کر اس پر تبصرے بھی فرمائے ہیں۔ ہمارے لیے انبیاء کرام کے جتنے بھی قصے ہیں، ان کے اندر کوئی نہ کوئی موعظت ہے، کوئی نہ کوئی عبرت ہے، کوئی نہ کوئی ایسی بات ہے جو ہمیں لینے والی ہے اور اخذ کرنے والی ہے، کیونکہ قرآن پاک نے اسی لیے بیان بھی کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو تذکرہ چل رہا تھا اس سے پہلے، اس میں ذکر اس بات کا آیا تھا کہ اللہ نے یہ وعدہ کیا کہ اے موسیٰ، تم اپنے ان لوگوں کے سامنے جو فرعون ہیں، آل فرعون ہیں، تم حق کی آواز بلند کرو، اور یہ جو تمہارے دشمن ہیں یہ ہلاک ہوں گے اور ہم تمہیں غلبہ دیں گے۔ یہ اللہ رب العزت کا وعدہ تھا۔ یہ یہاں پر ہم رک کر بتا دیں کہ بالکل ایسا ہی وعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں بھی اللہ رب العزت نے بیان کیا تھا، اور اس وقت جب وہ مکے کے اندر بیان کیا تھا۔ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اللہ رب العزت نے وہاں بھی وعدہ فرمایا تھا، لَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، تمکین فی الارض کی بشارت سنائی تھی اللہ رب العزت نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس دور میں جو مکے کا دور تھا۔ اور یہاں پر بھی بالکل حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ، یہ حالات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات سے بالکل میل کھا رہے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ حالات ہم لوگوں کے موجودہ حالات سے بالکل میل کھا رہے ہیں۔ آپ کو نظر آئے گا کہ گویا کہ آج کل کے جو حالات ہیں موجودہ، ان کو سامنے رکھ کر یہ آیتیں ابھی اور اسی وقت نازل ہو رہی ہیں۔ یہی قرآن پاک کا معجزہ ہے اور یہی اس کی خوبی ہے کہ آدمی کو ایسا لگے گا یہ ابھی کی ہیں، بالکل تازی آیات ہیں۔ اب دشمنوں کا تذکرہ جو اوپر سے چلا آ رہا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جس وہ قوم میں بھیجے گئے، وہ قوم بنی اسرائیل، جن کو آل فرعون نے اپنا غلام بنا رکھا تھا، اور غلامی ایسی غلامی کی ظلم کے پہاڑ ان پر توڑتے تھے۔ جو احرام مصر بنے، ان کے بننے میں یہ سب بنی اسرائیل کو غلام بنا کر ان سے کام لیا گیا، اور جب اوپر سے کوئی پتھر لڑھک کر گر جاتا تھا تو نیچے کھڑے ہوئے بنی اسرائیل اسی میں پس جاتے تھے، اور ان کی لاشوں کو اٹھا کر کنارے پھینک دیا جاتا تھا۔ نہ کوئی افسوس کرنے والا، نہ کوئی اس پر دکھ درد کا اظہار کرنے والا، نہ معلوم اس کے نیچے کتنی ہڈیاں دفن ہیں ان لوگوں کی۔ یہ وہ حالت تھی جہاں پر کوئی سر اٹھا کے نہیں کہہ سکتا تھا کہ ہم باعزت حالت میں ہیں۔ اور ادھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں دعوت پیش کر رہے ہیں تو پورا مکہ آپ کا دشمن ہو گئے، سب کے سب دشمنی اور عداوت پر آمادہ ہو گئے۔ جو دوست تھے وہ بھی دشمن بن گئے، جن کے ساتھ اچھے بھلے تعلقات تھے انہوں نے بھی سارے تعلقات ختم کر لیے۔ اور اللہ رب العزت کیا فرما رہا ہے کہ اے محمد، اے نبی، واللہ یعصمک من الناس، اللہ تمہاری لوگوں سے حفاظت کرے گا اور تمہارے ذکر کو بلند کرے گا۔
اور یہ دین یہ تو غالب ہو کر رہے گا. جا الحق و زہق الباطل، تو حق تو آ ہی گیا، باطل کو تو مٹنا ہی ہے، باطل مٹے گا. یہ وہ بشارت ہے. اور یہ کس بنیاد پر ہے؟ یہ بنیاد ہے نبی کی تعلیمات. ادھر موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات بنی اسرائیل کے لیے کہی جا رہی ہیں، ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پوری بنی نوع انسان کے لیے کہی جا رہی ہیں. تو اللہ نے ہمارے سامنے یہ ایک آئینہ رکھا ہے کہ اس آئینے کے اندر جھانک کر دیکھو کہ ایک انتہائی پست قوم کو، جو بالکل پست قوم تھی، ہم نے کیسے اسے عروج عطا کیا. اور پھر جب اپنے نبی سے بیگانگی آئی، اپنے نبی سے دور ہونا ہوا، تو پھر کس طرح ہم نے ان کو پھر ذلیل کر دی. اور اب تمہارے سامنے یہ باتیں پیش کی جا رہی ہیں تاکہ تم یہ سمجھو کہ تمہارے لیے تو ہم نے آخری پیغمبر کو بھیجا ہے جو سید المرسلین ہے. تو اس کی اگر تم نے اتباع نہ کی اور اس سے اگر تم نے منہ کو موڑ لیا تو پھر ہر قسم کی بلندیاں تم سے منہ موڑ لیں گی اور ہر قسم کی عظمتیں تم سے دور ہو جائیں گی، اور پھر تم ذلت اور پستی کے عمیق غار میں گر جاؤ گے جیسے بنی اسرائیل گرے تھے. یہ ایک چیز یہاں پر پیش کی گئی جو عبرت بنا کر ہمارے سامنے پیش کی گئی. اب تذکرہ شروع ہوتا ہے ان لوگوں کا جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی بنا کر بھیجے گئے. بنی اسرائیل کی قوم کے آپ فرد ہیں اور آپ کے سامنے وہ لوگ ہیں جو انتہائی قوت والے اور انتہائی طاقتور اور حکومت میں ہیں اور ظالم بھی. حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون یہ دونوں نبی بنا کر بھیجے گئے. حضرت ہارون حضرت موسیٰ کے تابع ہیں. حضرت موسیٰ اصل نبی ہیں اور ہارون بھی نبی ہیں. دونوں نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں اور موسیٰ اصل ہیں اور ہارون ان کی مدد کے لیے معاون ہیں. اب جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کے سامنے دعوت پیش کی تو ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا اور ان کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے شروع کیے. جو بھی موسیٰ پر ایمان لاتا اس کے لیے زمین تنگ کر دی گئی. اور اللہ رب العزت نے کیا کہا؟ وعدہ کیا. ایسے حالات میں وعدہ کیا کہ ہم تمہیں تمکین فی الارض دیں گے، تمہیں ہم زمین پر مضبوط کر دیں گے، تمہارے پیروں کو زمین پر مضبوط کر دیں گے، تمہیں بلندیاں دیں گے، تمہیں عزتیں دیں گے. اب یہ بنی اسرائیل جو قوم غلامی کی قوم ہے، غلامی کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی قوم ہے، اللہ رب العزت نے اس کے سامنے بیان کیا. اور ادھر اب معجزات شروع ہو رہے ہیں. یہاں سے پہلے ہم اس سے پہلے کی جو آیت ہے وہ ہم پڑھ دیتے ہیں تاکہ ربط مکمل ہو جائے پچھلی آیات کا اور اس آیت سے. اللہ نے فرمایا قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمنوں کو ہلاک کر دے. یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ حضرت موسیٰ سے کہا جا رہا ہے. اور حالات کیسے ہیں؟ حالات اس طور پر ہیں کہ فرعون انتہائی غالب ہے، اس کے پاس طاقت بھی ہے، حکومت بھی ہے، لاؤ لشکر بھی ہے، اور وہ ان کو ذلیل بھی کر رہا ہے بنی اسرائیل کو. اور اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمنوں کو ہلاک کر دے، ويستخلفكم في الارض، اور زمین پر تمہیں خلافت حکومت سونپ دے. فينظر، پھر وہ دیکھے گا کیف تعملون، کیا کرتے ہو، وہ دیکھے گا. یہ امتحان ہوگا. اس آیت سے پہلے کی آیت یہ گزری تھی کہ ہم دو حالات ہر انسان کے اوپر لے کر آتے ہیں، ایک خوشحالی کے اور ایک تنگ حالی کے. ایک وہ حالات جس میں وہ خوش ہوتا ہے اور ایک وہ حالات جس میں وہ پریشان ہوتا ہے، دقت میں ہوتا ہے. اور یہ دونوں حالات ہم اس لیے لاتے ہیں تاکہ ہم آزمائیں کہ ہمارے ساتھ اس کی وفاداری کتنی ہے. وہ اپنے ایمان پر باقی رہتا ہے یا وہ اپنے ایمان کو چھوڑ بیٹھتا ہے. یہ بات اوپر گزر چکی. اب دیکھیے یہاں پر یہ دونوں جو اصول ہیں یاد رکھیے، ایک اصول خوشحالی اور ایک اصول بدحالی، اور اللہ دونوں کے ساتھ آزماتا ہے. اب سنیے یہاں سے آیت نمبر 130 سورہ اعراف. اب یہاں سے رکو شروع ہوتا ہے، 16واں رکو شروع ہوتا ہے. وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ، اور ہم نے فرعون اور فرعون کے جتنے ماننے والے ہیں کفار مشرکین، یہ سب کے سب. اور ادھر آل موسیٰ میں موسیٰ علیہ السلام اور جو موسیٰ کے ماننے والے ہیں سب. میں ایک بات یہاں پر بڑے
اس طور پر بتا دوں لگے ہاتھ، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آل کا مطلب خاندان ہوتا ہے. آل کا مطلب، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آل کا مطلب خاندان ہوتا ہے. عزیزان محترم، اللہ کے یہاں رشتہ داری نہیں چلتی. اللہ کے ہاں باپ بیٹا فلا فلا یہ نہیں چلتا. اللہ کے ہاں یہ چلتا ہے کہ جو نبی ہے، جو نبی کی پیروی کرنے والا ہے، یہ ایک خاندان ہے. تو جب ہم یہ کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمتیں نازل فرما اور آل محمد پر، تو آل محمد کا مطلب محمد کے خاندان پر نہیں. آل محمد کا مطلب جو محمد کا پیروکار ہے، جو ان کا فالوور ہے، جو ان کی بات ماننے والا ان کا امتی ہے. یہ بات یاد رکھیے گا، یہ اصول ہے قرآن کا. یہاں پر آل فرعون، فرعون والے سارے لوگ، اور آل موسیٰ، آل لوط، آل ہود، یہ وہ لوگ ہیں جو ہود کے ماننے والے، شعیب کے ماننے والے، موسیٰ کے ماننے والے، یہ جو بھی ان کے ماننے والے ہیں، قطع نظر اس سے کہ وہ ان کا خاندان کیا ہے، قطع نظر اس سے کہ وہ امیر ہے کہ غریب ہیں کہ عہدے پر ہے کہ نہیں ہے، خاندان یہاں نہیں چلتا. اور یہودیوں کی یہی وہ غلطی تھی، وہ یہ سمجھتے تھے کہ نبوت تو خاندانی ہے، اسی لیے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کر نہیں پا رہے تھے، ہضم نہیں کر پا رہے تھے. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ایسا کیسے ہو گیا، نبی تو صرف بنی اسرائیل میں ہوگا، کیونکہ بنی اسرائیل ایک معزز قوم ہے، چوزن پیپل ہیں. تو جو چوزن پیپل ہے، منتخب لوگ ہیں، رسول ان میں ہوگا، باقی لوگوں میں کہاں ہوگا. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس طرح کا ہم نے کوئی وعدہ نہیں کر رکھا ہے کسی سے کہ ہم رسول بھیجیں گے تو صرف چوزن پیپل میں، جو تم سمجھ رہے ہو کہ منتخب لوگ ہیں ان میں بھیجیں گے. ایسا کچھ نہیں. جو تقوی والا ہے وہ یہاں معزز ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں جو تقوی والا ہے، جو جتنا زیادہ تقوی والا ہے وہ اتنا اللہ کے قریب ہے، اتنا ہی وہ بڑا ہے، اتنا ہی معزز ہے، اتنا ہی باوقار ہے، جو جتنا تقوی والا ہے. تو یہ بات آ گئی ہم آل کے لحاظ سے، تو ہم نے بتا دی. وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ، اور ہم نے فرعون والوں کو قحط سالی میں پکڑ لیا. وَنَقْسِم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور ان کے پھلوں میں کمی کر کے ہم نے انہیں جکڑ لیا. لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، شاید کہ وہ کچھ نصیحت حاصل کریں. اب یہ کون سے حالات ہیں؟ یہ تنگی کے حالات ہیں. ان کے اوپر قحط سالی بھیج دی گئی. فرعون کا سارا غرور، ساری اکڑ یہ ختم ہو گئی. اپنے آپ کو کہا کرتا تھا نا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، کہا کرتا تھا، سب ختم ہو گئے. ایک جھٹکے میں ساری خدائی، سارا غرور سب ختم ہو گئے. قحط آ گیا اور پھلوں میں کمی آ گئی، اناج کم ہو گیا، لوگ کھائیں گے کیا؟ بھوکوں مرنے لگے، بھوکوں مرنے کی نوبت آ گئی. سونے کے سکے رکھے ہیں، کیا سونے کا سکہ کوئی کھائے گا؟ ہیرے جواہرات رکھے ہیں، کیا ہیرے جواہرات آدمی کھائے گا؟ اس سے پیٹ بھرے گا؟ اناج تو ہو ہی نہیں رہا ہے، پانی تو برس ہی نہیں رہا ہے. اکال پڑ گیا، قحط سالی ہو گئی. جب یہ حال ہوا تو اب دیکھیے، اب یہاں پر رک کر قرآن پاک کا تبصرہ سنیے جو ہم کو اور آپ کو جھنجھوڑ دینے والا ہے. یہ واقعہ بیان کیے گئے. اب بات فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ، تو معاملہ ان کا یوں تھا کہ جب ان کے اوپر خوشحالی آتی تھی، قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، تو وہ کہتے تھے کہ یہ تو سب ہمارے لیے ہے، ہمارا اپنا دخل ہے، ہماری محنت ہے، ہماری قوت ہے، ہم نے کیا ہے. آدمی کی دکان چل جاتی ہے، بزنس میں ترقی ہو جاتی ہے، کہتا ہے میری عقل کا نتیجہ ہے، میں نے یوں کیا اور میں نے یوں کیا اور میں نے فلاں سے بات کی اور فلاں سے بات کی اور یہ انتظام کیا اور یہ تدبیر کی، میری عقل لگائی میں نے، تب مجھے ملا. اللہ کو یہ بات بالکل پسند نہیں، بالکل پسند نہیں. یاد رکھیے، جو جملے بولا رہے میں نے کیا ہے، یہ جو اندر کا ہے میں نے کیا ہے، یہ کبر ہے، یہی غرور ہے. آپ نے نہیں کیا ہے، یہ اللہ نے کیا ہے. اور اللہ نے آپ کو دیا ہے، اس لیے دیا ہے تاکہ آپ کو آزمائے. تمہارے مال میں غریبوں کا حق ہے، تمہارے مال میں تمہارے ماں کا، تمہارے باپ کا حق ہے، تمہارے مال میں تمہارے رشتہ داروں کا حق ہے، تمہارے مال میں اس کا بھی حق ہے جو آیا ہے للسائل المحروم، جو بیچارہ مانگنے آیا ہے، اس کا بھی حق ہے. یہ تم نے کیسے کہہ دیا کہ سب میرا ہے؟ تمہارا تو کچھ ہے ہی نہیں، یہ تو ہم نے تم کو دیا ہے تاکہ ہم تمہیں آزمائیں. لعلہم یذکرون،
شاید کہ ان کے اندر کچھ نصیحت پیدا ہو جائے. تو فرمایا اللہ نے فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ، جب ان کے اوپر خوشحالی کے دن آتے، قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، تو وہ کہتے کہ یہ تو سب ہمارا ہے، ہم نے کیا ہے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور جب ان کے اوپر بدحالی آتی، پریشانی آتی، کاروبار چوپٹ ہو گیا، دکان چل نہیں رہی ہے، معاملات بالکل خراب ہو گئے، اب کیا ہے، اب دقتوں میں آ گئے. تو اب جب دقتوں میں آ گئے تو اپنے اوپر نہیں غور کر رہے ہیں کہ ہم نے کون سی غلطیاں کی ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہم پر عذاب بھیجا ہے، اس بات پر غور نہیں کر رہے ہیں. وہ یوں کہہ رہے ہیں یطیروا بموسیٰ ومن معہ، کہنے لگے موسیٰ اور جو موسیٰ کے ساتھ ہیں یہ ان کی نحوست ہے، ان کی منحوسیت ہے. بہت بڑا جملہ تھا. الا، خبردار ہو جاؤ، انما طائرهم عند اللہ، ان کی نحوست تو اللہ کے پاس ہے. یہ کتنے بڑے منحوس ہیں، یہ تو اللہ کے پاس ہے. اللہ رب العزت کے پاس ان کے سارے گناہوں کا کچا چٹھا موجود ہے. یہ دوسروں کو بتا رہے ہیں کہ ان کی نحوست سے ہم ہو گیا. انہیں یہ نہیں معلوم کہ خود ان کے کرتوت کیسے ہیں اور خود ان کی بدعمالیاں کتنی زیادہ ہیں. یہ انہیں خیال نہیں، اپنے اوپر غور نہیں کرتا آدمی. فرمایا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں. یہ جو لفظ کہہ دیا گیا نا کہ اکثر لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں. کون سی بات کو؟ یہی بات کہ آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے یہ اللہ کا دیا ہوا ہے اور بطور امتحان ہے. یہ بطور امتحان ہے. اللہ رب العزت جب چاہے آپ کو چھین، جب چاہے ایک بادشاہ کو زمین پر لا کر کھڑا کر دے بھیک مانگتا ہوا. ہندوستان کی تاریخ میں دیکھا ہے، ہندوستان کی تاریخ میں گزر چکا ہے. مغلوں کے تخت پر ایسے لوگ بھی بیٹھے ہیں جو لال قلعے سے آوازیں دیتے تھے کہ ہم بھوکے ہیں 3 دن سے، ہمیں کھانا دو. یہ تاریخ گزر چکی ہے. یہاں پر وہ بھی بادشاہ گزرے ہیں جو چتور اور میواڑ کے بادشاہ تھے اور گھاس کی روٹیاں انہوں نے کھائیں. ایسے بھی لوگ گزر چکے. یہ حالات اللہ لاتا ہے، کبھی خوشحالی کے حالات، کبھی غم کے حالات، اور یہ بطور امتحان ہوتا ہے. اب آگے سنیے، وقالو، یہاں پر نقشہ کھینچا جا رہا ہے آدمی کی ضدی طبیعت کا، ضدی طبیعت کا. وقالو، اور یہ کہنے لگے، آل فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو نبی ہیں، نبی سے کہنے لگے. کیا کہنے لگے؟ ضد دیکھیے، اکڑ. وقالوا مهما تأتنا به من آیۃ لتسحرنا بها، کہنے لگے آپ ہمارے پاس جو بھی نشانی لے آئیں ہم پر جادو کرنے کے لیے، فما نحن لک بمؤمنین، ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں. اپنی آنکھوں سے معجزہ دیکھ لیا، اپنی آنکھوں سے معجزات دیکھ رہے ہیں. اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ سارے بڑے بڑے جادوگر آئے اور آنے کے بعد انہوں نے اقرار کیا کہ جو موسیٰ نے لاٹھی پھینکی ہے یہ جادو نہیں ہے. جادو کا فن تو ہم لوگ جانتے ہیں، یہ جادو نہیں ہے، یہ کوئی الگ شے ہے. اور موسیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جادو نہیں ہے، اللہ کا معجزہ ہے. اور جادوگر ایمان لے آتے ہیں، ایمان میں داخل ہو جاتے ہیں. یہ ساری چیزیں وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. لیکن میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان کی عقل پر پردے پڑ جاتے ہیں تو اسے سامنے کی چیز بھی نظر نہیں آتی. کہتے ہیں کہ جب تعصب کا دھواں انسان کی آنکھوں کے سامنے آ جائے تو اسے سامنے کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا. جب آپ نے یہ طے کر لیا کہ ہم صحیح ہیں باقی سب غلط ہیں اور سامنے والا جو کہہ رہا ہے سب غلط ہے، تو پھر اب آپ کے ہدایت کی کوئی امید نہیں. ہدایت تو اس کو ملتی ہے جو سننا چاہتا ہے. ہدایت تو اس کو ملتی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان کی باتوں کو سنے اور پرکھے اور جانچے. اور اگر کسی کو ایسا لگتا ہے کہ ہم نبی کی بات کو سنیں گے بھی نہیں اور وہ غلط ہیں اور ہمیں ان کی بات پر ایمان نہیں لانا ہے، تو پھر ساری نصیحتیں سب بیکار ہیں. پھر تو گفتگو ہی نہیں. پھر تو اللہ نے اس کی مثال دی ہے کہ آسمان سے بارش ہوتی ہے، کچھ زمین ایسی ہے جو پانی کو سوکھ لیتی ہے اور زرخیز بن جاتی ہے، غلے اگاتی ہے، اور کچھ
आसमान से बारिश ऐसे पत्थरों पर होती है जो बिल्कुल चिकने हैं, पत्थर बारिश होती है और पानी पूरा बह जाता है और पत्थर उसी तरह सूखा रह जाता है। तो अल्लाह के नबी की दावत तो फैल रही है। फारस से सलमान फारसी आते हैं और ईमान में दाखिल हो जाते हैं, रूम के सुहैब आते हैं और इस्लाम में दाखिल हो जाते हैं, हबशा के बिलाल आते हैं और इस्लाम में दाखिल हो जाते हैं, दूर दूर के कबाइल आते हैं, इस्लाम में दाखिल हो जाते हैं, और साथ में रहने वाला, पास में रहने वाला ये अबू जहल और अबू लहब जो आपको देख रहे हैं, ये ईमान नहीं लाते। तो क्यों ईमान नहीं लाते? इसलिए कि आंखों पर ताज्जुब का ऐसा धुआं छाया हुआ है कि वो बात को समझने को तैयार ही नहीं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये नक्शा खींचा है कि फिरौन के लोग, फिरौन वाले मूसा से कहने लगे कि देखिए ये कहत साली आई है, ये परेशानी आई है, हम आप पर ईमान नहीं लाएंगे, हम कुछ भी हो जाए, आप हमें कुछ भी दिखा दें, हम आप पर ईमान नहीं लाएंगे। लेकिन गुरूर टूटता है। अल्लाह ताला फरमाता है कि ठीक है, फअरसलना अलैहिम तूफाना वल जराद वल कुब्बल वद्दफादिअ वद्दम आयातिन मुफस्सलात फस्तकबरू वकानू कौमम मुजरिमीन। और हमने उनके ऊपर तूफान भेजा और उनके ऊपर टिड्डियों का अजाब भेजा, उनके ऊपर जुएं का, पिस्सुओं का अजाब भेजा, और उनके ऊपर मेंढकों का अजाब भेजा, खून का अजाब भेजा। ये मुफस्सल निशानियां थी उनके लिए, मगर फस्तकबरू, मगर गुरूर में उनकी गर्दनें और तन गई, मगरूर हो गए। वकानु कौम मुजरिमीन, और ये पूरी कौम मुजरिम कौम थी। अभी आगे आपको बताया जाएगा कि इस पूरी कौम को डुबो दिया गया, हलाक कर दिया गया। तो अजाब आया तो ऐसे ही नहीं आया, किरदार देख लीजिए आप, आदमी का ये हालात आप देख लीजिए। और ये जो एक साथ वाकयात बयान कर दिए गए हैं, यहां पर हम आपको बता दें कि फिरौन और फिरौन के लोग जो इंतहाई गुरूर में मुब्तला थे, जब कहत साली का अजाब आया उनके ऊपर, और जब बारिश बिल्कुल बंद हो गई, और जब वो भूखे मरने लगे, तो मालूम क्या हुआ? अब हक तो मालूम ही है, लोगों को तो पता ही है कि फिरौन रब नहीं है सच्चा, लेकिन मारे डर के उसकी पूजा कर रहे हैं। तो मूसा के पास आए और कहने लगे कि आपके रब ने जो आपसे वादा किया है कि आप हमारे रसूल हैं, आपकी हम बात मानेंगे, आपका जो मकाम है आपके रब के पास, आप ऐसा कीजिए कि रब से कहिए कि इन हालात को दूर कर दे और हम आप पर ईमान ले आएंगे। ये कौन कह रहा है? ये आले फिरौन कह रहे हैं कि हम आप पर ईमान ले आएंगे। आप अल्लाह से कहिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ करते हैं, बारिश होती है, कहत साली दूर हो जाती है, खुशहाली आ जाती है, गल्ला उगने लगता है। अब वही लोग जो कल तक ये कह रहे थे कि आप अल्लाह से जल्दी से दुआ कीजिए, हालात बदल जाए, हम ईमान ले आएंगे, हम पक्के मोमिन हो जाएंगे, हम ईमान ले आएंगे, जब खुशहाली आ गई तो ये दूसरा इम्तिहान है उनका, खुशहाली भेजकर अब ईमान नहीं लाए। कहा नहीं, ठीक है सब, अब खुशहाली उन पर बाकी है। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने टिड्डियों का अजाब भेजा जो उनकी सारी फसल को चट कर गई। अब गल्ला तो उग रहा है लेकिन टिड्डियां उसे खाए जा रही। अब क्या करें? अरे आदमी हो तो उसका मुकाबला करें, इन परिंदों का जो लाखों की तादाद में एकदम से आते हैं और एकदम से आकर फसल पर बैठ जाते हैं और उसे चाट कर उड़ जाते हैं, उसको कैसे रोके? चुनांचे फिर हजरत मूसा के पास आते हैं और कहते हैं कि आप दुआ कर दीजिए, ये अजाब खत्म हो जाए, अब हम ईमान ले आएंगे, बिल्कुल पक्का, अब हम ईमान में दाखिल। मूसा अलैहिस्सलाम फिर दुआ करते हैं, टिड्डियों का अजाब खत्म हो जाता है। वो जो पड़ी हुई उनकी जो बालियां थी जिन्हें टिड्डियां खा गई थी, वो बालियां हरी होती हैं, फिर गल्ला पैदा होता है, फिर खुशहाली आ जाती है, और ये गल्ले काट के अपने घरों में रखते हैं, और फिर वही रफ्तार बेढंगी जो पहले थी वही अब भी, फिर ईमान नहीं लाए। फिर अल्लाह ने जूओं का अजाब भेज दिया,
سر میں جوئیں اور پسو کا عذاب بھیجا، کھٹمل کا عذاب بھیجا، اور جو دیمک لگ جاتی ہے، یہ سب قمل میں داخل ہے، یہ سب قمل کے لفظ کے اندر سب چیزیں داخل۔ اناج جو رکھا ہوا ہے اس میں گھن لگ گیا، گیہوں ہے اس کے اندر گھن لگ گیا، ایک بورا لے کر گیہوں جا رہے ہیں، معلوم ہوا کہ آٹا تو تھوڑا ہی نکلا، ایک جھولا بھر کے نکلا، سب کھا گیا گیہوں، سب ختم۔ جوئیں گرتے جا رہے ہیں، پسو جگہ جگہ بستروں کے اوپر نظر آ رہے ہیں، اب پریشان ہو گئے اور سمجھ رہے ہیں کہ یہ عذاب یہ نبی کی مخالفت کا نتیجہ، یہ جان رہے ہیں عزیزو، اس جملے کو یاد رکھیے، یہ جان رہے ہیں کہ نبی کی مخالفت کا نتیجہ ہے جو عذاب آ رہے ہیں، جان رہے ہیں۔ پھر آتے ہیں، اے موسیٰ آپ اللہ سے دعا کیجئے یہ حالات ٹھیک ہو جائیں، ہم ایمان لے آئیں گے، پکے مومن ہو جائیں گے، صحیح ہو جائیں گے، بالکل نیک متقی پرہیزگار ہو جائیں گے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں، یہ عذاب بالکل ختم ہو جاتا ہے، زندگی کی بہاریں لوٹ آتی ہیں، شاندار زندگی پھر جینے لگتے ہیں۔ پھر وہی طریقہ، پھر وہی کفر، پھر وہی شرک، پھر وہی ستانا لوگوں کو، پھر وہی ظلم، پھر وہی زیادتی۔ اللہ رب العزت نے مینڈھک کا عذاب بھیجا۔ ذرا تصور کر کے دیکھیے، ہر جگہ مینڈھک نکل رہے ہیں، جگہ جگہ مینڈھک، گھر میں مینڈھک، باہر مینڈھک، بستر پہ بیٹھے ٹر ٹر کر رہے ہیں مینڈھک، اچک رہے ہیں، کھانا کھانے بیٹھے مینڈھک نکل رہے ہیں باہر، زندگی اجیرن ہو گئی، عذاب بن گئی، بالکل پریشان ہو گئے۔ ہر جگہ مینڈھک، گھر میں بھی اور باہر بھی، کہیں پر سکون نہیں مل رہا ہے، بستر کے اوپر لیٹے ہیں، ابھی نیند آنا چاہتی کہ ٹر ٹر مینڈھک، معلوم ہے 4-5 اکٹھا ہیں، بالکل بستر جھاڑ کے ابھی لیٹے نہیں کہ پھر مینڈھک شروع ہوا، 4 قدم بڑھاتے قدم کے نیچے مینڈھک آیا جا رہا ہے، ادھر سے مینڈھک آیا جا رہا ہے، اوپر سے گرا جا رہا ہے مینڈھک، کیفیت بالکل۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ آپ ایسا کیجیے، اللہ سے دعا کرتی ہے، اب کی بار تو ہم بالکل سچے مومن ہیں، بالکل پکے مومن رہیں گے، اب یہ غلطی نہیں کریں گے، آپ بس آپ یہ عذاب ختم کروا دیجیے۔ موسیٰ علیہ السلام پھر دعا کرتے ہیں، پھر وہ عذاب ختم ہو جاتا ہے، مینڈھک غائب، ایک دم سے پورے مینڈھک غائب ہو گئے، زندگی کی بہاریں پھر لوٹ آئی۔ لیکن پھر ان کی سرکشی آپ دیکھ رہے ہیں اس قوم کی، پھر سرکشی۔ اللہ تعالیٰ کسی کو ایسے ہی عذاب نہیں دیتا، جب اللہ کسی کو عذاب دیتا ہے تو وہ خود کہتا ہے، اس کے ہاتھ بولتے ہیں، اس کے پیر بولتے ہیں کہ ہاں ہم مجرم تھے، ہاں ہم ہی تھے ایسے۔ سارے لوگ، وہ عدل کی کرسی پر جلوہ گر ہے، وہ عدل اور انصاف کو پسند کرتا ہے اور عدل اور انصاف کرتا ہے، وہ کسی کے ساتھ بے انصافی نہیں کرتا۔ ان اللہ لیس بظلام للعبید، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر ظلم بالکل نہیں کرتا۔ مینڈھک کا عذاب ختم ہوا، خوشحالی آئی، پھر وہی کفر، وہی شرک، وہی زیادتیاں، وہی ظلم، وہی طاغوت، وہی غلط روش پھر شروع ہو گئی۔ اب اللہ رب العزت نے خون کا عذاب بھیجا، خون کا عذاب، جس چیز کو چھوتے ہیں خون بن جاتا ہے، پانی کو چھو رہے پینے کے لیے ایک دم سے خون بنا ہوا ہے، گاڑھا سا خون، کھانا کھانے کے لیے اٹھاتے ہیں خون، بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ نکسیر پھوٹتی تھی، یہ بھی ایک عذاب، نکسیر پھوٹ رہی ہے، اس میں سے خون بہ رہا ہے، کپڑوں پر خون ہے، سامان چھوتے ہیں اس پر خون ہے، پانی چھوتے ہیں وہ خون بنا جا رہا ہے، چاروں طرف خون۔ یہ ایسا عذاب کہ بالکل لوگ بلبلا اٹھے اور آ کر کہنے لگے کہ بس اب ہم نے ساری نشانیاں دیکھ لی، اب ہمیں یقین ہو گیا کہ آپ نبی برحق ہیں، ہم نے، اب آپ دعا کر دیجیے اللہ سے یہ عذاب دور ہو جائے، بس اب ہم کل سے بالکل پکے متقی بنتے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے پھر دعا قبول فرمائی، اور دعا قبول کرنے کے بعد میں یہ خون کا عذاب ان پر سے اٹھا لیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آیات مفصلات، یہ بڑی تفصیل سے بالکل واضح 2-2-4 کی طرح یہ واضح نشانیاں تھیں، اگر وہ ایمان لانا چاہتے تو بالکل لا سکتے تھے، ایک نشانی نہیں، 2 نشانی نہیں، یہاں تو 5-5 6-6 نشانیاں پیش کی جا رہی ہیں، یہ سب دیکھ رہے ہیں وہ، اور ایمان، مگر ایمان میں نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاسْتَكْبَرُوا، یہ ان کے غرور، ان کے عناد کا نتیجہ تھا،
वकानो कौमम मुजरिमीन, और ये लोग इंतहाई मुजरिम कौम थी, इंतहाई मुजरिम। आगे जिक्र किया है अल्लाह ने, वलम्मा वका अलैहिमुर रिज्ज, जब उनके ऊपर अजाब आता, कालू या मूसा, तो कहने लगे कि अय मूसा उदउ लना रब्बका, अपने रब से दुआ कीजिए, बिमा अहिदा इंदक, जो आपसे उसने वादा कर रखा है, आपका जो मर्तबा है, जो मकाम है वो है। आप कहिए लइन कशफ्त अन्ना रिज्जा, अगर ये अजाब आपने हमसे दूर कर दिया, लनुमिनन्ना लका, तो हम आप पर ईमान भी ले आएंगे, सब मोमिन हो जाएंगे, और ये जो बनी इसराइल हैं, जो हमारे गुलाम बने हुए हैं, इनको हम आपके साथ रवाना कर देंगे, सबको आजाद कर देंगे, ये चाहे जहां रहें इज्जत के साथ रहेंगे, हम इन्हें कुछ नहीं, ये चाहे जहां जाए, हम अपनी गुलामी से इनको आजाद कर देंगे, ये वादा किया। वलनुरसिलन्ना माअका बनी इसराइल, हम बनी इसराइल को आपके साथ भेज देंगे। फलम्मा कशफना अन्हुम रिज्जा, और जब हमने उनसे अजाब को दूर कर दिया, इला अजलिन हुम बालिगू, एक मुद्दत तक जहां तक वो पहुंचने वाले थे, इजा हुम यनकुसून, अचानक क्या देखते हैं कि वो सब अपने अहद को तोड़ बैठे। उन्होंने वादा किया था ना कि अजाब दूर कर दिया हम मोमिन हो जाएंगे, हमने अजाब दूर कर दिया, अब कहां ईमान, वो तो फिर वैसे ही मटर गश्ती कर रहे हैं, फिर वैसे कुफ्र और शिर्क में पड़े हुए हैं, वो भूल गए कि हमने क्या वादा किया था। खुशहाली आई वो सब भूल गए। फंतकमना मिन, इंतकमा, ये अरबी जुबान का लफ्ज है, ये उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, और उर्दू में कहते हैं इंतकाम लेना, तो वो अंग्रेजी में रिवेंज के माने में आता है, तो टेक द रिवेंज, बदला लेना, मगर अरबी में इस माने में नहीं। इंतकमा के माने आते हैं सजा देना, पनिशमेंट के माने में। जब कोई आदमी कोई गलती करता है तो उसे जो सजा मिलती है उसे लफ्ज इंतकमा अरबी में कहा जाता है। फंतकमना मिन्हुम, तो हमने उन्हें सजा दी। फअग़रक़नाहुम फिल यम, हमने फिर उनको दरिया में डुबो दिया। बिअन्नहुम, क्योंकि कज़्ज़बू बिआयातिना, हमारी आयतों को इन्होंने झुठलाया। वकानु अन्हा गाफिलीन, और उससे बिल्कुल गफलत में पड़े। अल्फाज पर गौर कीजिएगा अजीजों, ये कुरान पाक का आप दर्स सुन रहे हैं ना, कुरान पाक के लफ्ज पर गौर कीजिए, वकानु अन्हा गाफिलीन, और वो उससे गाफिल थे। गाफिल थे का मतलब वो चीज मौजूद है मगर फिर भी तवज्जो नहीं दे रहे हैं। वो चीज मौजूद है, नबी मौजूद है उनके दरमियान, और फिर भी तवज्जो नहीं दे रहे हैं, फिर भी उससे मुंह फेरे हुए हैं। अजीजों, क्या आपको नहीं लगता कि ये आयतें आज हमारे लिए भी नाजिल हो रही? ये अजाब के कोड़े जो हमारे ऊपर पड़ रहे हैं, पे दर पे पड़ रहे हैं, अल्लाह ने खुशहाली का भी मौका दिया, खुशहाली भी आई। एक वक्त आया कि जब पूरे मुल्क पर, पूरी दुनिया पर, तकरीबन तिहाई दुनिया पर मुसलमानों की हुकूमत। फिर एक वो वक्त आया कि तातारियों का फितना उठ खड़ा हुआ, उन्होंने बहुत मारा, बहुत अजाब भेजा। फिर एक वक्त आया कि मुसलमानों की फिर हुकूमत आई, फिर उनकी खिलाफत भी कायम हुई, और हिंदुस्तान के अंदर तो बहुत बड़ी हुकूमत तकरीबन 800 साल तक चली, बहुत बड़ी हुकूमत। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनसे फिर छीन लिया। तो ये जो उरूज जवाल आप देख रहे हैं, खुशहाली फिर बदहाली, फिर खुशहाली फिर बदहाली, क्या आपको नहीं लगता कि इसके पीछे बड़ी राज पोशीदा है? क्या आपको नहीं लगता कि यहां पर जैसे मूसा के लोग नाफरमानी कर रहे थे और अल्लाह अजाब भेज रहा था, वैसे ही हम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी कर रहे हैं और अल्लाह अजाब भेज रहा है। और अजीजों, इससे बड़ी नाफरमानी क्या होगी कि अल्लाह के रसूल की हदीसें मौजूद हों और अल्लाह की किताब मौजूद हो, और उन हदीसों पर अमल करने के बजाय हम किसी और की बातों पर अमल करें। इससे बढ़कर बदबख्ती क्या होगी? हम तो समझते हैं, पता नहीं हम सही भी हैं या गलत हैं, अल्लाह बेहतर जाने, कि फिरौन के लोगों ने तो सिर्फ मूसा का इनकार किया था, लेकिन यहां तो मामला यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार नहीं किया है। ये हमने कहा ना, उससे बड़ी बात है, इनकार नहीं किया है, और इनकार ना करके ये कहते हुए कि आप हमारे नबी हैं, और पूरी जिंदगी गुजर जाती है दूसरों के फतवों पर अमल करते, वो फतवे जो किसी इंसान ने बनाए, वो मसाइल जो किसी इंसान ने बनाए, वो दीन जो किसी इंसानों का गढ़ा हुआ है,
وہ رسم و رواج جو کسی انسانوں کا کڑا ہوا ہے۔ 10 محرم کی فضیلت تو پہلے بھی تھی، مکے میں بھی تھی، مدینے میں بھی تھی، وفات رسول کے وقت بھی تھی، کربلا کا واقعہ تو بعد میں ہوا ہے، لیکن آج 10 محرم نومینیٹ ہو گیا ہے کربلا کے واقعے۔ 10 محرم کا ذکر آتا ہے تو حضرت حسین کا کربلا، بس پوری زندگی گھوم جاتی ہے اسی حضرت حسین اور کربلا، حسین اور کربلا، حسین اور کربلا۔ پھر ماتم بھی ہیں، پھر جلوس بھی ہے، پھر ڈھول بھی ہے، پھر تاشا بھی ہے، پھر دلدل بھی ہے، پھر عالم بھی ہے، پھر نہ معلوم کتنا خرافات ہے۔ یہ دین ہے؟ یہ کون سا دین ہے؟ یہی دین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہی دین لے کر آئے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتوں کی پیشن گوئی کی ہے، فلاں شہید ہوں گے، عمار ابن یاسر کے بارے میں بھی کہا، ابو ذر غفاری کے بارے میں بھی کہا، بہت سارے لوگوں کے بارے میں کہا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی جب آپ نے پیشن گوئی دی ہے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ تڑپ اٹھے۔ میں غور کرتا ہوں کہ آخر کیا وجہ رہی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تڑپنا کیوں ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں صاحب وہ نواسہ رسول تھے اس لیے۔ کیا باقی جو لوگ جعفر ابن ابی طالب شہید ہوئے تھے، جن کی آپ بشارت خود دے رہے تھے، اس وقت آپ کے دل پر کچوکا نہیں تھا؟ اس وقت درد نہیں تھا آپ کو؟ آپ کے بیٹے انتقال کر رہے ہیں، اس وقت آپ کو درد نہیں؟ نہیں، حضرت حسین کا نام لے کر دین ایسا بگڑ جائے گا جو نبی نہیں لایا۔ کتاب الفتن یہاں پر درس ہو چکا ہے، کتاب الفتن کا، جہاں پر ہم نے بیان کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے والے فتنوں کے بارے میں بیان کر دیا گیا۔ آنے والے جو فتنے ہیں، کیسے کیسے دین مسخ ہوگا، کیسے کیسے دین بگڑے گا، کیسے کیسے نئے فرقہ اٹھے گا اور لوگ اس کے فالوور ہوں گے۔ 10 لوگ بھی اگر کسی نئے فرقے کے فالوور ہوں گے تو اس کو بیان کر دیا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے وہ تڑپ ہے، اس لیے نہیں کہ یہاں سینہ پیٹا جائے اور ماتم کیا جائے اور افسوس کیا جائے، اس لیے نہیں۔ پورا دین بگاڑ کر رکھ دیا، اور ایک ہی شعبے کی بات نہیں کر رہے، دین کا جو شعبہ آپ دیکھ لیجئے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، روزہ ہے، عمرہ ہے، جنازہ ہے، نکاح ہے، شادی بیاہ ہے، طلاق ہے، وراثت ہے، یہ کون سا ایسا شعبہ ہے جو اپنی صحیح سالم شکل پر باقی رہ گیا، جس کے اندر بدعتیں نہ گھس آئی ہوں، جن کے اندر نئے طریقے نہ گھس آئے ہوں، جن کے اندر نبی سے ہٹا ہوا طریقہ نہ آ گیا ہو، وہ طریقہ جس پر صحابہ نہیں تھے، وہ طریقہ جو نبی نے نہیں سکھایا، اور امت مسلمہ اس کو کر رہی ہے، مسلمان ہوتے ہوئے اس کو کر رہی ہے۔ وَكَانُوا عَنْهَا غافل، اور وہ غافل ہو گئے تھے وہ چیز سے۔ یہ غفلت، یہ سزا تو تمہیں مل کر رہے گی۔ ایک نعمت رکھی ہوئی ہے اور آپ اس سے آنکھیں پھیرے لے رہے ہیں، جس نعمت کو لینے پر آپ کے لیے بلندی کے وعدے اللہ نے کیے ہیں۔ دیکھیے بنی اسرائیل سے وعدہ کیا اللہ نے، ہم تمہارے دشمنوں کو ہلاک کریں گے، وعدہ کیا تھا اللہ نے، دشمنوں کو اللہ نے ہلاک کر کے دکھا دیا، اور آپ کے سامنے یہ پوری داستان سنا دی کہ ہم نے ایسے ہی نہیں ہلاک کیا، ان کی کرتوت یہ تھی، اس لیے ہم نے ہلاک کیا۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مشارق الارض ومغاربها التي باركنا فيها، اور ہم نے اس انتہائی طاقتور قوم کو ہٹا کر وارث بنایا اس قوم کو۔ ہم اپنے الفاظ میں کہیں کہ ایسی قوم کو جس کے بارے میں کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ یہ بھی بلندیاں ملیں گی، ان کو بھی بلندیاں ملیں گی۔ وَأَوْرَثْنَا، اور ہم نے وارث بنایا اس قوم کو، الذین کانوا یستضعفون، جن کو کمزور سمجھا جاتا تھا، انتہائی لاغر جانا جاتا تھا، 2 کوڑی کے تھے، کچھ ان کی حیثیت نہ تھی، وہ کمزور۔ دیکھیے اللہ جب کرنے پر آتا ہے تو کیسے اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ جب کرنے پر آئے تو لنگڑے بھی دوڑنے لگتے ہیں اور گونگے بھی بولنے لگتے ہیں۔ اللہ جب کرنے پر آئے تو اس کی قدرت کے آگے پھر کچھ نہیں باقی رہتا، سارے اسباب خود بخود پیدا ہو جاتے ہیں، ساری طاقتیں فنا ہو جاتی ہیں، اور جو ضعیف ترین ہے وہ طاقتور اور قوی بن جاتا ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے، یہ اللہ کی عظیم قدرت ہے۔ وہ قوم کانوا یستضعفون فی الارض، جن کو زمین میں انتہائی کمزور سمجھا جاتا تھا،
अजीजा ने मोहतरम, अल्लाह ताला फरमाता है वह औरसना, ये औरसा का जो लफ्ज आया है, ये तालिब इल्मों के लिए हम बता दें कि इसका जो मफूल आ रहा है वो ये आ रहा है मशारिकल अर्दी व मगारिबहा। कोई यहां पर धोखा ना खाए कि युस्तदाफूना मशारिकल अर्द, तो करीब में फेल होने की वजह से धोखा ना खाए। वह औरसना, हमने वारिस बनाया जमीन के मशारिक और जमीन के मगारिब पर। मशरिक की जमा मशारिक, ये क्यों कहा गया? देखिए, पूरब की जो सिमत आप देखते हैं तो पूरब एक कोई पॉइंट का नाम नहीं, बल्कि एक पूरी समत है, पूरी जिहत है। यहां से लेकर यहां तक ये पूरा हिस्सा आपका, ये सब का सब एक मशरिक कहलाता है। ये हिस्सा यहां का पूरा जनूब है, एक पूरा का पूरा हिस्सा शमाल है, एक पूरा हिस्सा आपका पूरब है, पश्चिम है। ये पूरा हिस्सा है, कोई एक जगह नहीं है कि ये जगह पूरब है, नहीं, ये जगह पूरब नहीं है, ये पूरी पट्टी चली गई है। तो इसको कुरान पाक में कहीं पर मशरिक कहा गया है कि अल्लाह मशरिक का भी रब है, मगरिब का भी रब है, तो जहत मुराद। कहीं पर रब्बुल मशरिकैन कहा गया है, दो मशरिक, तो एक ये पट्टी, एक दाहिना, एक बायां, ये दोनों की पट्टी का जो सिरा है वो मशरिकैन हो गया। ये भी एक मशरिक, ये एक मशरिक, दो मशरिक हो गए, तो दो मशरिकों का रब है। और यहां मशारिक कहा गया, यहां की पट्टी से यहां तक ये पूरा हिस्सा मशरिक में दाखिल है, लिहाजा ये मशारिक का लफ्ज कहा गया, ये मगारिब का लफ्ज कहा गया। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जमीन का वारिस बना दिया ऐसी कौम को जिनको लोग कमजोर समझा करते थे, और वारिस के कहां का बनाया? मशारिकल अर्द मगारिबहा, जमीन के मशरिक और जमीन के मगरिब का मालिक बना दिया। इसमें मशरिक और मगरिब में कौन? मुल्क शाम और मिस्र, इन दोनों का मालिक बना दिया इस कौम को जो बनी इसराइल कहलाती है। बनी इसराइल की आप तारीख पढ़ेंगे, आपको ये चीज नजर आएगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इस कौम को लेकर निकले हैं और वादी सैना में पहुंचते हैं, और फिर उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम वहां पर रहते हैं, और फिर एक वक्त आता है कि मूसा अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो जाता है, और यूशा इब्न नून आप वो नबी बनते हैं और वो संभालते हैं, और उनकी सरकर्दगी में फिर ये मिस्र, ये शाम का पूरा इलाका फतेह होता है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस कौम को जमीन का मालिक बना दिया, बादशाहत और हुकूमत अता कर दी जिसके वो ख्वाब देखा करते थे। अजीजा ने मोहतरम, हम लोग इन बनी इसराइल से ज्यादा कमजोर नहीं, याद रखिएगा, हमारे ऊपर वो दिन अभी नहीं आए। अल्लाह रब्बुल इज्जत की ये कुरान पाक की आयतें हमारे सामने चीख चीख कर वो मंजर बयान कर रही हैं कि देखो अल्लाह कैसे बुलंदियां देता है, कैसे जलील करता है। तुम अगर ये समझते हो कि अल्लाह के नबी को छोड़कर दुनियावी तरक्कियां हासिल करके बुलंदियां हासिल कर लोगे, ऐसा नहीं होगा। वो कुफ्र के लिए, या लहुम फिद दुनिया व लकुम फिल आखिरा, ये जो दुनिया समेटने का है, ये जो अहले कुफ्र हैं, अहले तागूत हैं, ये इनको दे दिया गया है बतौर आजमाइश के। और तुम्हें कभी हम दौलत देंगे, कभी मालदारी देंगे, कभी हुकूमत देंगे, कभी पस्ती देंगे, और ये देखेंगे, आजमाएंगे। वतम्मत कलिमतु रब्बिकल हुस्ना अला बनी इसराइल, और बनी इसराइल पर तुम्हारे रब के जो कलिमात हैं उम्दा तरीके से सब पूरे हो गए, मुकम्मल। जो वादा हमने किया था पूरा कर दिया। बिमा सबरू, ये वादा हमने क्यों पूरा किया? वजह, क्योंकि उन्होंने सब्र किया था, सब्र की राह इख्तियार की थी। फिरौन ने बहुत सताया, बहुत जुल्म किया, लेकिन वो बहरहाल फिरौन को पूजने के लिए तैयार नहीं, फिरौन को पूजने के लिए तैयार नहीं हुए। उन्होंने शिरक नहीं किया, वो फिरौन को अपना रब नहीं माना उन्होंने, इसीलिए उनको सताया गया। तो उस पर वो कायम रहे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि जब तुमको तौहीद के रास्ते में सताया जाए और तुम उस पर कायम रहो, तो फिर हम तुम्हें इनाम से नवाजते हैं। ये इनाम दुनिया का भी होता है और आखिरत का भी। वदम्मरना मा काना यसनउ फिरऔन व कौमुहु, और वो सब हमने तबाह बर्बाद कर दिया जो फिरौन और उसकी कौम ने बना रखा था। वो मा कानू यारिशून, और जो छाया करते थे, जो बनाया करते थे, बड़ी बड़ी इमारतें, बड़े बड़े बुलंद बाला महल, वो सब का सब वीरान हो गए, खत्म हो गए। वजावजना भी बनी इसराइल अल बहर, और बनी इसराइल को लेकर समंदर को हमने फिर पार कराया। ये पूरा वाकया है, मूसा अलैहिस्सलाम ने समंदर में लाठी डाली और फिर रास्ता हुआ, बनी इसराइल समंदर से पार हो गए। यहां पर वो तफसील नहीं बयान की गई, दूसरी जगह पर ये तफसील बयान की गई है। अब देखिए, अब वो कमियां जो आ रही हैं, मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम बनी इसराइल को लेकर मिस्र से निकल आए, और इन बनी इसराइल ने मौजिजात अपनी आंखों से देखे।
समंदर में रास्ता बना, ये अपनी आंखों से देखा और पार होकर उतर आए, और अब मूसा चल रहे हैं और पीछे पीछे पूरी कौम चल रही है। अब अल्लाह ने जिक्र किया, फ़अतौ अला कौम, चलते हुए वो ऐसे लोगों के पास से गुजरे, याकुफूना अला असनामिन लहुम, जो अपने बुतों की पूजा कर रहे थे। कोई कौम थी वो बुतों की पूजा कर रही थी। अब ये बनी इसराइल क्या कहते हैं, कालू या मूसा, कहने लगे कि अय मूसा, इजअल लना इलाहन कमा लहुम आलिहा, हमारे लिए भी एक माबूद बना दीजिए जैसे इनका माबूद है। काला इन्नकुम कौमुन तजहलून, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम इंतहाई जाहिल कौम हो, तुम्हें तौहीद और शिर्क का फर्क नहीं मालूम। ये पूरा किस्सा तुम्हारे सामने पेश आ गया और फिर वही सवाल। अब हम यहां रुकेंगे और थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे और उसके बाद फिर अपनी बात यहां पर आगे चलकर, यहां पर रुकू खत्म हो रहा है, फिर अपनी बात खत्म यहां पर। इंसान की तबीयत में शैतान मरदूद ने ये उकसाया है, कचोका लगाया है कि वो उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जो उसके सामने है। चुनांचे इसीलिए जब कोई मुशरिक होता है, जब कोई शिर्क करने वाला होता है, तो उसका जहन और उसका दिल, उसके ऊपर ऐसे पर्दे पड़ जाते हैं कि अगर खुद वो काटने के लिए तैयार ना हो तो फिर कोई काट नहीं सकता सिवाय ये कि अल्लाह हिदायत दे। इन पर्दों को तो आपको ही काटना पड़ेगा। अगर आप काटने के लिए तैयार हैं तो फिर कोई मसला नहीं, अगर आप काटने के लिए तैयार नहीं तो फिर ये समझ लीजिए कि जैसे किसी के हाथ पे फालिज का असर हो जाए, गिर जाए, और डॉक्टर कहे कि हम इंजेक्शन तो लगा रहे हैं लेकिन तुम अंदर से मेहनत करो, अपने हाथों को थोड़ा सा पुश करो, कुछ थोड़ा सा, ये तुम्हें खुद करना पड़ेगा। वो कहे नहीं नहीं साहब, अपने हाथ होना चाहिए, अपने आप होना चाहिए। नहीं, अपने आप नहीं, आप कोशिश करो, कोशिश करोगे तो इंजेक्शन असर करेगा, तुम्हारी नसों में जो ये दौड़ रहा है वो हरकत लाएगा, लेकिन तुमको अपने अंदर से कोशिश करनी होगी। शिर्क शैतान मरदूद की सबसे बड़ी चाल यह है कि वो इंसान को सामने के माबूदों में उलझा दे। सामने के माबूद, वो माबूद चाहे पत्थर की शक्ल के हों, और वो माबूद चाहे दरख्तों की शक्ल के हों, और वो माबूद ख्वाह किसी भी शक्ल के हों, वो इंसान की शक्ल के हों या गैर इंसान की शक्ल के हों। और अब हम इससे आगे बढ़कर कहते हैं, अगर आपने तसव्वुफ का मुताला किया होगा, तसव्वुफ का, तो आप देखेंगे कि जो मोमिन है, मुसलमान है, अब वो तो बुत सामने रख नहीं सकते और बुतों की तो पूजा कर नहीं सकते। अगरचे अब तो बहुत वो भी हो गया है, मज़ारों के लोग पूजा हो रही है, तस्वीरों की पूजा हो रही है, ताजियों की पूजा हो रही है, घोड़े की पूजा हो रही, दुलदुल की, अलम की पूजा, ये सब हो रहा है, ये सब हम देख रहे हैं अपनी आंखों से, ये सारी चीजें नजर आ रही हैं। लेकिन बहरहाल एक तबका ऐसा भी रहा जिसने कहा कि नहीं, हम बुतों की पूजा नहीं करते। तो फिर अगर या हम तसव्वुफ की तरफ इशारा कर रहे हैं, जिसने दीन का बड़ा हिस्सा नुकसान पहुंचाया है, बहुत नुकसान पहुंचाया है, वहां पर तसव्वुरात कराए गए, तसव्वुर शेख, अपने शेख को तस्वीर लाइए जहन में, आंखों को बंद कीजिए और अपने शेख का, जो आपके मुर्शिद हैं, आपके पीर हैं, उनका तस्वुर लाइए और जहन में रखिए कि हर वक्त हैं। जब आपको खुली आंखों से भी शेख नजर आने लगे तो आपका मर्तबा हो गया फना फी शेख। अब तरक्की कीजिए, आगे बढ़िए, अब रसूल को जहन में लाइए। रसूल को जहन में लाने के बाद रसूल का तस्वुर कीजिए, और जब आपको खुली आंखों से यह तस्वुर होने लगे कि रसूल को हम देख रहे हैं, रसूल मेरे साथ हैं, तो आप हो गए फना फिर रसूल। अब आप और आगे बढ़िए, अब आप अल्लाह का तस्वुर लाइए, अल्लाह की एक शक्ल बनाइए, अपने जहन के अंदर लेकर आइए, यूं अल्लाह है, ऐसा अल्लाह है, ऐसा अल्लाह है। मेरी तराशद फिक्र मां हरदम खुदावंदे दिगर, मेरी फिक्र तो हर वक्त अल्लाह को की एक शक्ल बनाती रहती है, नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। अल्लाह की तस्वीर लाइए, फिर उसको इतना सोचिए, इतना सोचिए, इतना सोचिए कि जब खुली आंखों से आप उसको देखने लगे तो आप हो गए फना फिल्लाह। अब आपका वो मर्तबा हो गया, थोड़ा और मर्तबा आ गया। वो कौन हो गया? तू मन शुदी मन तू शुदम, तू जा शुदी मन तन शुदम, ताकस मगोयत बाद मन दीगरम तू दीगर। हम और तुम दोनों एक हो जाए, एक में मिल जाएं। आपने सुना होगा किसी का इंतकाल हो गया, कहते हैं वासिल बहक हो गए, लफ्ज सुना होगा आपने, वासिल बहक हो गए।
یہ لکھا جاتا ہے اردو میں واصل یعنی پہنچ گئے حق کے پاس کہ بحق حق کے اندر مل گئے. عشرت قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا. جیسے ایک قطرہ دریا کے اندر مل جائے تو دریا بن جاتا ہے، ویسے ہی یہ فنا فی اللہ ہو گئے. یہ کیسے بزرگ ہیں؟ یہ ایسے بزرگ ہیں جو اللہ کی ذات میں گئے اور گم ہو گئے. جیسے ایک سمندر کے اندر قطرہ جائے اور سمندر میں مل جائے. اسی لیے پھر بعض لوگوں نے کہا کہ سبحان ما اعظم شانی، میری سبحان کتنی بلندی ہے میرے اندر، ما فی جبتی الا اللہ، میرے جبے کے اندر اللہ موجود ہے. اس نے کہا ان الحق، میں ہی حق ہوں. یہ ساری کارستانیاں آتی ہیں اس لائن میں جس میں آپ آگے بڑھتے ہیں شیخ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. کیا بیعت کریں گے آپ؟ بیعت تو دو ہی ہوتی ہیں، یا تو نبی کے ہاتھ پر ہوتی ہیں، یا جو اسلام کا خلیفہ جو باقاعدہ اپنی شرطوں کے ساتھ جو منتخب ہو گیا ہو اس کے ہاتھوں پر ہوتی ہے. تیسری کوئی بیعت ہے نہیں اسلام میں، یہاں کوئی بیعت کا تصور ہی نہیں. پھر یہ بیعت آتی ہے اور انسان کو پھر وہ کہتی ہے کہ اگر تم سے تمہارا شیخ کہے کہ شراب کے جام سے اپنے مسلح کو رنگین کرو تو اس کو کر بیٹھو، پھر شیخ کی بات مانو. پھر کیا کہتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ ہم تو شیخ کی بات مانیں گے، قرآن ٹھیک ہے، حدیث ٹھیک ہے، یہ سب کو صحیح، لیکن اس کو ہم نہیں سمجھ سکتے، یہ ہمارے شیخ یہ جو کہہ دیں گے وہ ٹھیک ہے. آپ کہیں ارے اللہ کے بندے حدیث میں کیا لکھا ہے دیکھو تو، نہیں صاحب حدیث تو ٹھیک ہے لیکن شیخ جو کہیں گے وہی. سننے کے لیے تیار، پھر ماننے کے لیے تیار، پھر وہ جدھر نچائے گا وہ ناچیں گے. اور یہ آپ کو بتا دیں ہم کہ بعض وظائف ہوتے ہیں، بعض چیزیں ہوتی ہیں، آنکھوں کو بند کر کے وظیفے کیے جاتے ہیں اور شیطان ذہن کے اندر تصورات ڈالتا ہے، خیالات ڈالتا ہے، وہ تصویریں دکھاتا ہے اور آدمی کو دھوکا ہو جاتا ہے. وہ دھوکا یہ ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ ہم کچھ چیزیں دیکھ رہے ہیں، اب ہم ترقی کر رہے ہیں. آپ ترقی نہیں کر رہے ہیں، آپ گمراہی کر رہے ہیں، کیونکہ حق کا راستہ تو اللہ نے دکھا دیا ہے، وہ ہے نبی کی اطاعت میں. فماذا بعد الحق الا الضلال، اب حق کے آنے کے بعد سوائے گمراہی کے اور کیا ہے؟ لہذا یہ بات یاد رکھیے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ غزوہ حنین میں فتح مکہ فتح ہوا تھا اور بہت کثرت سے لوگ اسلام لائے تھے، اسلام میں نئے نئے داخل ہوئے تھے اور وہ آگے بڑھے غزوہ حنین کے لیے. راستے میں دیکھا ایک درخت نظر آیا، اس کا نام تھا ذات انوات. وہاں پر کفار اپنی تلواریں ٹانگا کرتے تھے برکت لینے کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے گزرے، بعض نو مسلم جو بیچارے نئے نئے ایمان لائے تھے آئے، کہنے لگے اے اللہ کے رسول ہمارے لیے بھی کوئی ذات انوات بنا دیجئے جیسے ان کے پاس ذات انوات ہیں. اللہ کے نبی نے کہا سبحان اللہ، تم نے وہی بات کہہ دی جو موسیٰ کی قوم نے کہی تھی، اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دو جیسے کہ ان کا معبود. پھر فرمایا کہ لَتَرْكَبُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم اپنے پہلوں کے طریقے پر چلو گے، بالکل ہو بہو چلو گے، جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے مشابہ ہوتا ہے اس طریقے سے تم بھی چلو گے. بنی اسرائیل کے ان طریقوں کو تم بھی اختیار کرو، اور بنی اسرائیل کے ان طریقوں کو ہم نے اختیار کر رکھا ہے. ہمارے یہاں بھی بہت سارے معبود ہو گئے ہیں جن کی پوجا میں، جن کی عبادت میں ہم لگے ہوئے ہیں اور ہم اسے عبادت سمجھ نہیں رہے. ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں صاحب عبادت تو صرف سجدہ کر دینے کو کہتے ہیں، نماز پڑھ دینے کو، روزہ رکھنے کو کہتے ہیں، اور اب تو سجدہ بھی ہو رہا ہے، اس کے میں سجدہ بھی ہو رہا ہے، طواف بھی ہو رہا ہے قبروں کا. جیسے خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا جاتا ہے ویسے قبروں پر غلاف بھی چڑھایا جا رہا ہے، چادر چڑھائی جا رہی ہے. جیسے آب زمزم تقسیم کیا جاتا ہے، اللہ کے نبی نے زمزم پیا، اپنے چہرے پر لگایا، سر پہ لگایا برکت حاصل کرنے کے لیے، ایسے ہی غسل شریف اور مزار شریف کا جو پانی ہوتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ رب العزت ہم کو سب کو سارے لوگوں کو اس سے بچائے. وہ پانی لوگ لاتے ہیں بدن پہ لگاتے ہیں اور اس کے لیے لڑائیاں ہوتی ہیں، اپنی اپنی بوتلیں لے کر لوگ آگے بڑھتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. یہ ہم کفر کی باتیں نہیں کر رہے، کفار و مشرکین کی باتیں نہیں کر رہے، یہ ہم ان کی باتیں کہہ رہے ہیں جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں. لیکن یہاں پر جو تصور قرآن پاک نے پیش کر دیا ہے کہ تمہارا ذہن ہر دم تیار رہتا ہے کوئی تصویر ہو اور ہم اس کی محبت میں گرفتار ہو جائیں، اپنے آپ کو ان تصاویر سے الگ کرو. یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لاؤ، بغیر مجھے دیکھے ہوئے مجھ پر ایمان لاؤ. ان چیزوں سے اپنے دل کو مت لگاؤ، یہ چیزیں تمہارے دل لگانے کے لیے نہیں، دل لگانے کے لیے ایک اللہ رب العزت کی ذات ہے. بغیر دیکھے ہوئے ایمان لاؤ، اور کل جب قیامت کا دن ہوگا اور آپ جنت کے اندر جائیں گے، اللہ رب العزت اپنا دیدار کرائے گا اور کہے گا لو دیکھو مجھے،
तुम दुनिया में बगैर देखे मुझ पर ईमान लाते थे, बगैर देखे मुझे सजदा किया करते थे, अब तुम देखो मुझे। इन्ना हाउलाए मुतब्बरुम मा हुम फीही, ये सब के सब जिसमें ये हैं, ये सब खत्म हो जाने वाला है, बिखर जाने वाला है। वह बातिलुम मा कानू यामलून, और जो भी ये किया करते थे सब बातिल होने वाला है। फिर कहने लगे काला गैरल्लाहि अबगीकुम इलाहन, क्या अल्लाह को छोड़कर मैं तुम्हारे लिए कोई और माबूद बनाऊं? वह हुआ फद्दलकुम अलल आलमीन, उसने तुमको पूरी दुनिया पर फजीलत दी है। अपने आप को देखो तो, तुमको पूरी दुनिया पर फजीलत दे रखी है और तुमको ये इज्जत रास नहीं आती। तुमको ये ढकोसले करने हैं, छोटी छोटी चीजों के आगे सर पटकना है, अपना नजरो नियाज करना है, कुर्बानियां चाहना है, हाथ उठा उठा कर दुआएं करना है, उठते बैठते या अली मौला कहना है। तुम्हें 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 इज्जत राज नहीं आती। कुरान पाक ने एक जगह पर कहा है वमा कदरुल्लाह हक्का कदरी, लोगों ने अल्लाह की कदर की ही नहीं जैसे करनी चाहिए। वो शहनशाहों का शहनशाह, कुव्वतो ताकत का मालिक, इज्जतें बुलंदियां अता करने वाला, और उसके बंदे उससे ऐसा गाफिल कि गैरों के पास जाएं और अपने हाथ फैलाएं, और उस अल्लाह को जो सब कुछ देने वाला है और वो दे रहा है, बांट रहा है, उससे गाफिल हो जाए। इससे बढ़कर हमारे लिए शर्मिंदगी की, नदामत की क्या बात होगी? और हम किस कदर जाहिल हैं। हमने अल्लाह की कदर की ही नहीं, अपने माबूद को हमने पहचाना ही नहीं। जो जो ये कहता है कि खबरदार तुम मुझे अगर याद करना चाहते हो तो जब जी चाहे याद करो, चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, चाहे बिस्तर पर लेटे हो चाहे खड़े हो, जब जी चाहे तुम मुझे पुकारो, मुझे याद करो, मैं तुम्हारी पुकार सुनूंगा। यही नहीं, तुम नापाक हो तो भी मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी पुकार सुनूंगा। नापाकी की हालत है, आप अल्लाह का जिक्र कीजिए, कोई मुमानियत नहीं। कुरान पाक को पढ़ना मना है, नमाज पढ़ना मना है, कुरान पाक को पढ़ना मना है। उसके अलावा आप अल्लाह का जिक्र कीजिए, सुभान अल्लाह पढ़ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह कर रहे हैं, दुआ मांग रहे हैं, अल्लाह को याद कर रहे हैं, अल्लाह को पुकार रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, मांग रहे हैं। कितनी छूट मिलनी चाहिए? क्या चाहते हो और क्या क्या दे दिया जाए तुम्हें? सब कुछ मिलने के बाद भी फिर भी तुम गाफिल, फिर भी गैरों की तरफ देख। अल्लाह की पनाह। अल्लाह ने फरमाया कि वइज़ नज्जैनाकुम मिन आलि फिरऔन यसुमूनकुम सुअल अज़ाब, वइज़ अंजैनाकुम मिन आलि फिरऔन यसुमूनकुम सुअल अज़ाब, और जब हमने तुमको नजात दे दी फिरऔन से, जो तुमको तरह तरह के अजाब देता था, तुम्हारे युक़त्तिलून अब्नाकुम, तुम्हारे बेटों को कत्ल करता था, वयस्तहयून निसाकुम, और तुम्हारी औरतों को जिंदा रखता था, उनसे काम लेता था, उनके साथ ज्यादतियां करता था। वफी ज़ालिकुम बलाउम मिन रब्बिकुम अजीम, ये बलाउन की सिफत अजीम, और इसके अंदर तुम्हारे लिए बड़ी परेशानी थी, बड़ी आजमाइश थी। बस अब हम यहां पर सबक रोकते हैं, अपना ये दर्स रोकते हैं। ये सफा नंबर 100 आयत नंबर 141 तक हुआ है, और यहां पर ये रुकू भी मुकम्मल होता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमको इसके आगे की तफसीर करने की, दर्स देने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।